بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی بدل دینے والی روحانی دستی۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص بڑا ہی نیک، عابد اور زاہد تھا۔ سب لوگوں میں اس کی بڑی عزت تھی۔ اس کی نیکی اور پارسائی کا بڑا ہی چرچا تھا۔ اسی علاقے میں ایک اور شخص تھا۔ لوگ اسے بہت برا سمجھتے تھے۔ امید ہے ہمارے تمام دیکھنے اور سننے والے دوست اور احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بے شک اللہ رب العزت جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے عذاب کا شکار کر دے۔ اگر اسے کسی کی چھوٹی سی نیکی پسند آ جائے، چھوٹا سا خیال پسند آ جائے، تو اس کے بڑے سے بڑے گناہوں کو نظر انداز کر کے نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے، اور چاہے کتنا ہی برا شخص کیوں نہ ہو، اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ بنی اسرائیل میں ایک شخص بڑا ہی نیک، عابد اور زاہد تھا۔ سب لوگوں میں اس کی بڑی عزت تھی۔ اس کی نیکی اور پارسائی کا بڑا ہی چرچا تھا۔ اسی علاقے میں ایک اور شخص تھا۔ لوگ اسے بہت برا سمجھتے تھے۔ وہ تھا ہی ایسا بد عمل اور بد کردار، کوئی بھی اسے اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ ایک روز اس گناہ گار شخص نے دیکھا کہ وہ نیکوکار ایک میدان میں بیٹھا ہوا ہے۔ ہر طرف تیز دھوپ پھیلی ہوئی ہے، مگر اللہ کے اس نیک بندے پر ایک بادل کے ٹکڑے نے سایہ کر رکھا ہے۔ گناہ گار نے جب یہ منظر دیکھا تو اپنے دل میں بڑا شرمسار ہوا، اور یہ خیال پیدا ہوا کہ اس چلچلاتی دھوپ میں، جہاں دور دور تک کوئی سایہ موجود نہیں، بادل کے ایک ٹکڑے نے صرف اس لیے اس پر سایہ کر رکھا ہے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔ کیوں نہ میں بھی اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں۔ کیا عجب کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی بخش دے اور میری خطاؤں کو معاف کر دے۔ یہ شخص عابد و زاہد کے پاس گیا اور اس کے ساتھ سائے میں بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی اس عابد و زاہد کے دل میں خیال آیا کہ یہ اپنے زمانے کا بدترین گناہ گار ہے اور پوری قوم میں بدنام شخص ہے۔ اس کے ساتھ تو کوئی بھی اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتا، یہ میرے پاس کہاں آ بیٹھا۔ یہ خیال آتے ہی اس نے اس رسوائے زمانہ شخص کو اپنے پاس سے اٹھا دیا۔ وہ گناہ گار شخص چل پڑا، لیکن بادل کا وہ ٹکڑا بھی اس کے ساتھ ساتھ روانہ ہو گیا اور اس کے سر پر سایہ فگن ہو گیا۔ پیغمبر وقت کو وحی آئی کہ ان دونوں سے کہہ دو، اب نئے سرے سے اپنے اپنے اعمال کی ابتدا کرو، کیونکہ اس فاسق و فاجر نے جو کچھ کیا، ہم نے اس کے خلوص، حسن نیت اور جذبہ شرمساری کے سبب اسے بخش دیا اور اس کی پچھلی تمام خطائیں معاف کر دی، جبکہ اس عابد کی تمام نیکیاں اور اچھے اعمال اس کے تکبر کی وجہ سے ہم نے اس سے چھین لیے۔ تو پیارے دوستوں، کیا پتہ کہ حسن نیت سے کیا گیا ہمارا ایک چھوٹا سا عمل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اور وہ عمل اتنا پسندیدہ ہو جائے کہ اس کی بدولت اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ تو چھوٹے سے چھوٹا عمل ہی کیوں نہ ہو، اسے صدقے دل اور حسن نیت کے ساتھ کیا جائے، اور تکبر جیسے گناہ عظیم سے بچا جائے، کیونکہ شیطان نے بھی صرف تکبر کیا تھا اور ازل سے ابد تک مردود قرار دے دیا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو تکبر سے بچنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔